رات کے پچھلے پہر خاموش کمرے میں شمع کی مدم روشنی کانپ رہی تھی، اور چادر کی سرسراہٹ میں ایک ایسی شدید تپش اور سنسنی گلی ہوئی تھی جس نے روح تک کو گرم کر دیا تھا۔ لیکن مجھے خبر نہیں تھی کہ لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی یہ دیوانگی مجھے ایک ایسی دہلیز پر لا کھڑا کرے گی جہاں پہنچ کر انسان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ بے حساب دولت اور بلا وجہ کی چوٹ نے مجھے بچپن ہی سے سرکش بنا دیا تھا۔ باپ کی جلد وفات کے بعد بڑے بھائیوں نے ہر خواہش بن مانگے پوری کی، جس کی وجہ سے میں نے جوانی میں قدم رکھتے ہی غلط راستوں کا انتخاب کر لیا تھا۔ رات کی رنگین دنیا کا چسکا اور نئے نئے نازک وجودوں سے قربت کی طلب میرے خون میں شامل ہو چکی تھی۔ میں شرافت اور پاک دامنی کو صرف ایک اوپری ڈھونگ سمجھتا تھا، اور عورت کو محض ایک گھنٹے کے لمس اور اپنے جذبات کی تسکین کا ذریعہ مانتا تھا۔ جب بھائیوں نے شادی کے لیے زور دیا تو میرے مکار ذہن نے ایک الگ تلگ مکان کی شرط رکھی تاکہ میری شاہانہ زندگی پر کوئی نظر نہ رکھ سکے۔ کئی مہینوں کی تلاش کے بعد ایک سادہ لوح اور حیادار گھرانے کی لڑکی شبنم کا رشتہ طے ہوا، جس نے کبھی غیر محرم کی نظروں کا تپتا ہوا لمس بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ شادی کی پہلی ہی رات جب میں نے تنہائی کے بند کمرے میں اس کا گھونگھٹ سرکایا تو اس کے معصوم حسن کی چمک اور اس کی دودھیا رنگت نے مجھے بے خود کر دیا۔ اس کے کپ کپاتے ہوئے گلابی لبوں اور شرم سے جھکی ہوئی آنکھوں میں ایک ایسا جادوئی سحر تھا جس نے مجھے کچھ دیر کے لیے ششدرہ کر دیا، لیکن میرے گناہگار ذہن نے اس کی اس پاکیزگی کو بھی محض اپنی خواہش کی آگ بجھانے کا وسیلہ سمجھا۔ ابتدا میں کچھ دن تو اس کے نازک احساسات اور پرکشش لمس کی دل فریبی میں گزرے، لیکن تاریک گلیوں کی بدبودار دنیا کا چسکا مجھ پر پھر سے حاوی ہونے لگا۔ شبنم روزانہ شام کو میرے لیے بن سنور کر عطر کی بیٹی خوشبو میں بس کر میرا انتظار کرتی، لیکن میرے بیمار دل کو حلال محفل سے زیادہ حرام کی دلدل کھینچتی تھی۔ میں روزانہ رات گئے گھر لوٹنے لگا، اور جب وہ ویران گھر میں اکیلی خوف سے تڑپتی ہوئی مجھ سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھتی تو میں اس کے نازک جذبات کو ٹھکرا کر اس پر چیخ پڑتا اور اسے اکیلا سسکنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ فاصلے بڑھتے گئے اور میری ہوس مزید بے قابو ہو گئی۔ ایک دن میں نے اپنے راستے سے اس کا وجود ہٹانے کے لیے اسے زبردستی اس کے غریب باپ کے گھر بھیج دیا تاکہ میں اپنے مکان کو گناہوں کا مرکز بنا سکوں۔ میں نے اپنے ایک چالاک اور برے دوست سے رابطہ کر کے بھاری رقم کے بدلے ایک ایسی دوشیزہ کا بندوبست کرنے کو کہا جس کی نزاکت کو کسی نے چھوا تک نہ ہوا اور جو اس بازار کی دنیا سے بالکل انجان ہو۔ گھر میں مدم لال روشنیاں جلا کر اور بستر کو سجا کر میں اس لمحے کا انتظار کرنے لگا جب وہ تازی کلی میرے آغوش میں ہوگی۔ رات کے 12 بجے گیٹ پر ہلکی سی دستک ہوئی، اور دوست ایک سیاہ چادر میں لپٹے ہوئے وجود کو اندر لا کر رقم لے کر رفیع چکر ہو گیا۔ بند کمرے کی گرم فضا میں جیسے ہی میں نے آگے بڑھ کر اس نازک وجود کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کے پورے جسم میں ایک شدید کپکپی دوڑ گئی۔ میں نے جیسے ہی اس پر اپنا حق جتانے کے لیے اپنی باہوں کا گھیرا تنگ کرنا چاہا تو اس کے گلے سے ایک ایسی جانی پہچانی اور دردناک آہ نکلی جس نے میرے پور کو خوف سے سن کر دیا۔ میں نے دیوانہ وار اس کا نقاب کھینچ کر اتارا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری سانسیں سینے میں ہی اٹک گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی شبنم تھی، جو گھٹنوں کے بل گر کر سسک رہی تھی، اور اس کے آنسو میری شقی القلب دنیا پر بجلی بن کر گر رہے تھے۔ اسی لمحے دوست کا پیغام چمکا کہ یہ وہی غریب شخص کی بیٹی ہے جو قرض نہ چکانے پر مجبوری میں اٹھائی گئی ہے۔ اس ہولناک سچائی کے سامنے آتے ہی کہ جس بستر پر میں ہوس کا کھیل کھیلنا چلا تھا وہاں میری اپنی ناموس پڑی تھی۔ میرا سارا غرور اور شیطانی نشہ ایک سیکنڈ میں خاک ہو گیا۔ مجھے اپنی ہی ذات سے شدید گھن آنے لگی اور میں تڑپ کر اس کے قدموں میں گر پڑا۔ شبنم کے پاکیزہ دل نے میری اس توبہ کو قبول کر کے مجھے معاف کر دیا، جس کے بعد میں نے اس شرمناک دلدل کو خیرباد کہا، اس کا تمام قرض ادا کیا اور شبنم کی حیا کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ بنا کر سچی توبہ کر لی۔
دوستو امید ہے آج کی یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی سبق آموز نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔